بلڈ مون کی حقیقت کیا ہے؟ سائنس اس حوالے سے کیا وضاحت دیتی ہے؟ دین اسلام اس حوالے سے کیا گائیڈ لائن دیتا ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں بلڈ مون کو لے کر جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں ان میں کتنی سچائی ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کی سائنسی وضاحت دیکھتے ہیں۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے اور اس طرح سے لونر ایکلپس یعنی چاند گرہن ہوتا ہے۔ بلڈ مون پورے سال میں 2 بار ہو سکتا ہے اور یہ ہمیشہ پورے چاند کی رات کو ہی ہوتا ہے اور اسی وقت ممکن ہے جب مکمل چاند گرہن ہوتا ہے۔ جب مکمل چاند گرہن ہوتا ہے تو اس وقت سورج کی روشنی زمین کے ایٹماسفیئر سے ہو کر چاند پر پڑتی ہے۔ زمین کا ایٹماسفیئر بلو لائٹ کو فلٹر کر کے ریڈ یا اورنج لائٹ کی صورت چاند تک پہنچاتا ہے اور اسی وجہ سے چاند ہمیں سرخی مائل یعنی بلڈ لائٹ نظر آتا ہے۔ اس فینومینا کو عام طور پر بلڈ مون کہا جاتا ہے۔ اسلام لونر ایکلپس کے حوالے سے ہمیں یہ گائیڈ لائن دیتا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس وقت نماز خسوف، دعا، توبہ اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام کیا، لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا، یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ کے ذکر اور اس سے توبہ کی طرف لپکو۔ یہ صحیح بخاری کتاب الکسوف حدیث نمبر 1059 ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الکسوف کی حدیث 1043 میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ گرہن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت اور حیات سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کے حوالے سے بہت سی بدشگونیاں اور بے بنیاد باتیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ چاند گرہن کی رات کو یا سورج گرہن کے دن کو کوئی تیز لوہے کی چیز استعمال نہ کرے، مثلاً کانٹا، چھری، کینچی وغیرہ، ورنہ اولاد معذور پیدا ہوگی۔ یہ بالکل بے بنیاد اور من گھڑت بات ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جس دن سورج گرہن اور چاند گرہن ہوگا وہ بدقسمتی کا دن ہے، منحوس دن ہے، اس سے ضرور کچھ برا ہوگا۔ یہ بھی ایک بالکل بے بنیاد وہم ہے۔ دین کا ایسی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، سورج گرہن، چاند گرہن کا ایسی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔